السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور کا نام لینے سے زبان گندی ہو جاتی ہے، سور کا نام لینے سے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس محفل میں سور کا نام لے لیا جائے اس محفل کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، ایسا بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسی لفظ پہ آج تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیقی عبارت آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے میں خلاصے کے طور پہ آپ کو بتاؤں، سوال اور جواب کو آج آپ سمجھیں خلاصے کے طور پہ، اس کے بعد میں تحقیقی عبارت دیکھیں گے۔ سور کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ سور کا نام لینے سے جگہ ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سور کا نام لینے سے 40 دن کے لیے برکت اٹھا لی جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سور کا نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سور کا نام لینے سے نہ تو زبان گندی ہوتی ہے، سور کا نام لینے سے نہ برکتیں ختم ہوتی ہیں محفل کی نہ گھر کی، اور سور کا نام لینے سے 40 دن کے لیے برکت بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ سور ایک جانور ہے، اگرچہ وہ نجس العین ہے، اتنا زیادہ نجس ہے کہ شاید اتنا کوئی نجس ہو، کوئی جانور اتنا نجس ہے ہی نہیں، بلکہ سارے جانوروں میں سب سے زیادہ نجس سور ہے، جس کو خنزیر کہا جاتا ہے، انگلش میں پگ کہا جاتا ہے۔ سور بالکل نجس العین ہے، مگر اس کا نام لینے سے زبان گندی نہیں ہوتی ہے، برکتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، محفل کی رونق ختم نہیں ہوتی ہے، 40 دن کے لیے زبان خراب نہیں ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ سور کا نام لینے والے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ دعویٰ تو اتنا بڑا کر دیا، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں دلیل آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور حرام کیے ہم نے، اللہ فرما رہا ہے بندوں کے لیے، اور حرام کیے ہم نے تم میں مردار، خون اور خنزیر۔ اب خنزیر یہ عربی کا لفظ ہے، جب اردو میں اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا معنی آتا ہے اردو میں سور، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ترجمہ کنز الایمان جو لکھا ہے تو اس ترجمے میں خنزیر کا معنی سور ہی لکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ہم اور آپ کہیں کہ زبان گندی ہو جائے گی، تو اعلیٰ حضرت نے تو قرآن کے ترجمے میں جہاں خنزیر کا لفظ لکھا ہے اس کے نیچے یہ سور اردو میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ تو یہ آپ کے کہنے کے مطابق تو مطلب قرآن شریف بھی گندا ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، زبان کا فرق ہے، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، نجس ہونا اپنی جگہ، لیکن ہے وہ جانور۔ جب ہم کتے کا نام لے رہے ہیں، بلی کا نام لے رہے ہیں، سب کا نام لے رہے ہیں، ہماری زبان گندی نہیں ہو رہی ہے، تو سور کا نام لینے زبان کیسے گندی ہوگی بھائی؟ اس پہ آپ توجہ کرنا کہ زبان کیسے گندی ہو سکتی ہے۔ گالی تو بڑی شوق سے انسان دے رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے گالی دے رہا ہے، تگڑی تگڑی موٹی موٹی گالی دے رہا ہے، تو زبان گندی نہیں ہو رہی۔ سور کا نام لے دیا زبان گندی ہو جائے گی؟ سور کا نام لے رہا تو زبان گندی ہو گئی، گالیاں دے رہا زبان گندی نہیں ہو رہی ہے، چگلی کر رہا زبان گندی نہیں ہو رہی ہے، شراب پی رہا زبان گندی نہیں ہو رہی ہے، زنا کے لیے مشورے دے رہا زبان گندی نہیں ہو رہی ہے، جوا کھیلنے کے لیے بات کر رہا تو زبان گندی نہیں ہو رہی ہے، سور کا نام لینے میں زبان گندی ہو رہی ہے۔ تو یہاں تک تو سمجھ گئے۔ اب آپ میں تحقیقی عبارت آپ کی خدمت میں دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ کیا سور کا نام لینے سے زبان ناپاک اور 40 دن کے لیے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ سوال، عوام میں مشہور ہے کہ لفظ سور بولنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن کے لیے برکت ختم ہو جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب سنیں، سور کا نام لینے سے نہ تو زبان گندی ہوتی ہے اور نہ ہی 40 دن کی برکت ختم ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے عوام کی کہ زبان گندی ہو جاتی ہے اور 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل آپ وقار الفتاوی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وقار الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 پہ آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، بڑی اچھی تفصیل اس پہ بیان کی ہے۔ اور غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، علامہ مفتی تطہیر احمد صاحب قبلہ کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 157 پہ بھی آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری کتاب ہے عوام میں مشہور غلط فہمیوں کی اصلاح، یہ مفتی صفیر الحق صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 241، اس پر بھی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعض غلط فہمیوں کی اصلاح صفحہ نمبر 141، یہ میری اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔
یہ ہم نے اتنے حوالے پیش کر دیے آپ کو، آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق آپ کو پوری تفصیل ملے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زبان گندی نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ زبان گندی ہو جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، محفل کی رونق ختم ہو جاتی ہے، محفل کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے رمضان میں تراویح میں، تو کیا وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں جس میں خنزیر کا لفظ آتا ہے؟ پڑھی جاتی ہیں، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے آپ۔ قرآن کی آیت ہے، میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے ہر لفظ پر۔ تو جب تراویح میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو خنزیر کا لفظ آتا ہے، کیونکہ عربی ہے، اس کا جب اردو کریں گے آپ تو وہی سور بنے گا جا کے۔ تو مسجد میں بھی نام لیا جا رہا اور قرآن بھی پڑھا جا رہا، نماز کی حالت ہے۔ سوچنا آپ اس چیز پہ کہ عوام الناس کتنی بڑی غلط فہمی مبتلا ہے۔ یہ تحقیق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آیا ہو تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔